جو پہلا ایڈریس تھا مسٹر خان کا OIC میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیر از اونلی ٹو اسٹیٹ سولوشن آف پیلسٹائن، اور یہاں قوم تالیاں بجا رہی تھی کہ خان نے فلسطین پہ بات کی. خان نے اسی دن اسرائیل کی حمایت کر لی تھی. 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ 2 ریاستی حل ہے فلسطین کا، ایک اسرائیل ایک فلسطین. یعنی آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ یہ میرے الفاظ لکھ لیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ جی کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اینڈ کریڈٹ گوز ٹو محمد بن سلمان اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا انٹائر مسلم امہ، لیڈرشپ آف انٹائر مسلم امہ، کہ ان لوگوں نے اسرائیل سے فلسطین کو تسلیم کروا لیا، لہٰذا آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کچھ نہیں جاتا. بھائی who the hell Israel is کہ جس سے ہم کہیں کہ آپ فلسطین کو تسلیم کرو؟ وہ تو ایک ناجائز ریاست ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات، ہمارے صحافی دوست اس بات کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے بڑی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر وہ نشیب و فراز کے وہ مراحل سے گزرے. آپ اس معاملے کو بخوبی اس سے واقف ہوں گے کہ جنرل امجد شعیب جب میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، either to accept it or not، اور اس کی چابی کسی نے سیٹ نہیں کی. کامران خان کہ عرب ریاستوں نے کرنا شروع کر دیا، ہمیں بھی سوچنا ہوگا. پیمرا نے کوئی اس کو نوٹس نہیں دیا یا بند نہیں کیا. اس کے بعد وہ جو کشمیر کے نام پہ 2.25 کروڑ کا فنڈ آج سے 5 سال پہلے کھاتا تھا، احمد قریشی سمرو صاحب سے فنڈنگ لیا کرتا تھا، اور کشمیر پہ وہ لابیز بنائی جاتی تھیں، اور اس لابیز میں کشمیر کا کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ لوگ انٹرنیشنل سطح پہ جاتے تھے جن لوگوں کو کشمیر کی ABC نہیں پتا ہوتی تھی. انڈیا کے لوگ آگے کہتے تھے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نمبر فلاں، کانسٹیٹیوشن آف فلاں، آرٹیکل نمبر فلاں، شک نمبر فلاں، کشمیر جو ہے وہ بلانگس ٹو انڈیا، اور جو آزاد کشمیر ہے اور GB ہے یہ بھی انڈیا. انہوں نے تھیسس کیے ہوئے. اور ہمارے جو یہ نکمے جاتے ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں، یہ ساری رات بارز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عیاشیوں کے اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور صبح جا کے کہتے ہیں او جی اتنے بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی آپ یہ پنڈ دیہات میں کہہ سکتے ہیں اتنے ظلم ہو رہے ہیں. آپ نے جب کورٹ میں جانا ہے، انٹرنیشنل کورٹ میں یا کسی عدالت میں یا کسی فورم پہ، تو یو ہیو ٹو پروو کہ وہ خطہ زمین آپ کا ہے. آپ پہ اس پہ کوئی ریسرچ کر کے جانا ہوتا ہے. کوئی ریسرچ نہیں. یہ سارے بیوروکریٹس، انفارچونیٹلی کچھ ہمارے سینئر آفیسرز ہر ادارے کے، اس کے بھانجے بھتیجے اور بچے، انفارچونیٹلی ہمارے یہ سیاستدانوں کے بھانجے بھتیجے اور بچے، یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں. ایک بار تو وہ سندھ کے چانڈیو صاحب بھی گئے پیپلز پارٹی کے. جب ان سے پوچھا گیا جی کشمیر کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے، وہ جی بڑی خوبصورت جگہ. So people like these, they are going to defend Kashmir cause. تو آپ یہ لکھ لیں میرے الفاظ کہ جب ان صحافیوں کو کچھ نہیں کہا گیا، احمد قریشی نے اسے انٹرویو دے دیا، آپ کے مبشر لقمان نے اسے انٹرویو دے دیا، جو کہ بہت بڑا محب وطن، پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا نا اسے رگڑا دے. اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی جان ان لوگوں کو جب آپ کچھ نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایکسیپٹنس لیول عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یہ عوام کبھی نہیں ہونے دے گی. آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف بھی ہیں کہ اسلام آباد میں ایک زائنسٹ جو خود کو کہتا تھا 27 دن سے بیٹھا ہوا تھا اسرائیل کا جھنڈا لگا کے پریس کلب کے سامنے، جہاں سر آپ جانتے ہیں رینجرز کی گاڑی 24 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے، پولیس کی ایک گاڑی 24 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے. اسے کسی نے آج تک نہیں پوچھا. وہ 27 دن وہاں پر موجود رہا. کیا اسلام آباد جہاں پر 200 کے قریب ممالک کی ایمبیسیز موجود ہیں، ہر ایمبیسی میں ان کا کوئی ایجنسی کا بندہ موجود ہوتا ہے، آپ کے ملک کی درجنوں ایجنسیز اگر اسلام آباد میں ایکٹیو نہیں ہے تو کہاں پر ایکٹیو ہے؟ آپ کے پارلیمنٹیرینز 300 کے قریب آپ کی اسمبلی میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا. آپ کے مین ہیڈ کوارٹرز یہاں پنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، کسی کو خیال نہیں آیا. کیا وجہ تھی کہ وہ 27 دن بیٹھا رہا اور ہمیں ہی جا کے اسے اٹھانا پڑا، اور ابھی تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کون تھا. وہ 27 دن بیٹھا رہا، اسے کھانا پینا کون دیتا تھا؟ گھر سے تو اسے آگ کر دیا گیا تھا فیصل آباد سے. اس کے موبائل میں بیلنس کون کراتا تھا؟ اس کے موبائل کی چارجنگ کہاں سے ہوتی تھی؟ پریس کلب کے سامنے جو آپ کا لان ہے وہاں پر تو کوئی الیکٹریسٹی کا سورس نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ they just wanted to check the pulse of you کہ یہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے. یہ اگر سوئی بھی ہے خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لو. اور یہ لکھ لیں، یہ میں نے 4 دن پہلے بیان دیا تھے، 3 دن پہلے، کہ جناب آپ کی مذہبی جماعتوں کو توڑا جائے گا. نمبر 1،
نمبر 2 آپ کا نظریاتی ووٹر تقسیم کیا جائے گا. نمبر 3 جو لوگ بے باکی سے بولتے ہیں ان پہ مقدمے بنائے جائیں گے. نمبر 4 جو لوگ نظریے کا دفاع کرنے کی بات کرتے ہیں ان پہ پابندی عائد کی جائے گی. اور نمبر 5 کچھ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں, آج پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ چاند مفتی منیب الرحمان ٹھیک دکھاتے تھے یا نہیں دکھاتے تھے, 20 سال سے دکھا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان نے پہلی مرتبہ حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کی کہ نظریاتی معاملوں میں دخل نہ دو. عہدے سے برطرف کر دیا گیا. انہیں مولوی بھی وہی چاہیے جو ان کے گٹوں میں بیٹھے ہوں, انہیں پیر بھی وہی چاہیے جو ان کے کہنے پہ اپنے قدم چلائیں. انہیں وہ پیر نہیں چاہیے جو کہ دلیری سے بات کرے اور بتائے کہ جی جہاد ہمارے اراکین میں سے ایک رکن ہے. انہیں وہ پیر نہیں چاہیے. انہیں وہ پیر چاہیے جو کہتا ہے اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن, اٹ ٹیچز اس دا میسج آف لو, پیس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. بھائی اسلام ضرور پرامن مذہب ہے, لیکن جب ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو تب اسلام امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے. تب صلاح الدین ایوبی کو کہا جاتا ہے کہ صلیبی جرنیلوں کو امان میں لے لیا جائے اور ان کو پانی پلا لیا جائے کیونکہ برابری کی سطح پہ ان کے سٹیٹس کے مطابق. لیکن جب جنرل بولنس کی طرف جاتے ہیں, اچھا یہ گستاخ تھا جس نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو, تو ایوبی کہتے ہیں لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے خادم کو بھیج دیا. دس از واٹ اسلام از. رحمت اللہ العالمین کا ایسپیکٹ کیا ان کی امتی میں, وہ یہ ایسپیکٹ ہے کہ جب میدان جنگ میں دشمن کا گھوڑا وہ گھوڑے سے گر گیا تو بہترین گھوڑا اسے دیا گیا. صلیبی جرنیل جب بیمار ہوا تو اپنے طبیب بھیجے گئے کہ یہ آپ کی جو ہے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بھیج رہے ہیں, جب آپ ٹھیک ہوں گے ہمارے مقابلے میں آ کے لڑیں. میں سمجھتا ہوں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور تعلیمی نصاب پہ میرے بھائیوں نے بات کی. تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں اگر اس سیمسٹر میں نہ ہوئیں تو ہم لوگ مارچ میں پھر سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مری روڈ پہ پورے پاکستان کا لاکھوں نوجوان سراپا احتجاج ہوگا. وہ مارچ دھرنے میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ یونیورسٹیز میں یونیفارم کلچر کو عام کیا جائے. جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں خاص کر خواتین روزانہ نئے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے, وہ سفید پوش گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. کسی کی ماں نے زیور بیچا, کسی کے باپ نے گائے بھینس بیچی, کسی کے باپ نے زمینیں بیچی ہیں. وہ کہاں سے روزانہ نیا سرخی پاؤڈر کریں گی؟ اور جب وہ یہ نہیں کرتے تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ان کے ساتھ باقی بچے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. روزانہ نئے پینٹ کوٹ کہاں سے پہن کے جائیں گے؟ اور پھر یہ کلچر کہ پینٹ شرٹ پہن کے آ جاؤ تو جناب کوئی مسئلہ نہیں, آپ یور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اور شلوار قمیض پہن کے غلطی سے بچہ چلا جائے, جینز پہنو, سلیو لیس پہنو, دوپٹے کا تہس نہس کر لو, چلو تمہارا کلچر جو مرضی پہن کے آؤ, لیکن کوئی شلوار قمیض پہن کے یہ کیا پہن کے آؤ؟ What do you want to show? کیا چیز آپ ان پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا کلچر بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کا ہے؟ اور بیکن ہاؤس اور روٹس جیسے اسکولوں میں, روٹس میں خود پڑھا 6ٹھی کلاس میں, ہمیں 10 روپے فائن کیا جاتا تھا 2006 میں جب ہم ایک لفظ اردو کا بولتے تھے. ہماری لینگویج اتنی حقیر ہے, انگلش کے لیکچر میں نہیں, ہر لیکچر میں ایکسیپٹ اردو کے لیکچر میں. تو کیا اتنی حقیر ہے ہماری زبان؟ اور یہ کہ اسپیکنگ فاؤل لینگویج ان پنجابی از ناٹ الاؤڈ, یعنی کہ گھٹیا زبان اور پنجابی, یعنی کہ پنجابی گھٹیا زبان ہے, یہ تمہارے تعلیمی ادارے میں اجازت نہیں ہے بولنے کی. یہ نوٹیفیکیشن لکھا ہوتا تھا. ہمیں تو کوئی انگریزی میں آگے بات کرتا ہے, ہم انگریزی میں جواب دیتے ہیں, لیکن بیچ میں 2-4 لفظ پنجابی کے اس لیے بولتے ہیں کہ وہ پوچھے, وہ جب پوچھتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہو, واٹ آر یو اسپیکنگ, میں کہتا ہوں ہاں جی یہ بابا بلے شاہ دی زبان ہے, یہ ہمارے میاں بخش صاحب کی زبان ہے, یا بابا فضل شاہ کلیامی کی زبان ہے, یا یہ سلطان باہو کی زبان ہے. میں وہ زبان بول رہا ہوں, تم کس باپ کی زبان بول رہے ہو یہ بھی بتاؤ نا. ہم پشتوں میں بات کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یہ دا چشتی مڈا میں, کہ بھئی یہ ہمارے عبد الرحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے, خوشحال خان خٹک کی زبان ہے. تم کس زبان میں بات کر رہے ہو, کس باپ کی زبان ہے؟ اپنی ثقافت پہ, اپنے کلچر پہ ناز کرنا سیکھیں, تب جا کے قوم غلامی سے آزاد ہوتی ہیں. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, تعلیمی نصاب میں تبدیلی قوم کو غلامی سے نکال سکتی ہے. ادروائز ہم یہ جدی پشتی انگریزوں کے جو کتے نہلانے والے ہم پہ قابض ہیں, ہم انہی کے گھوڑے نہلاتے رہیں گے. اس قوم کو مین سٹریم میں آنا ہوگا. 6 مہینوں کے اندر ہم کافی بڑے اعلانات کر رہے ہیں, نوجوانوں کو مین سٹریم میں لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کوئی سوال؟ دھرنا اینڈ لانگ مارچ
It's mean the agenda of PDM and state youth parliament is the same. PDM पे तो मैंने पहले सबसे पहले ताबड़तोड़ हमले किए और ये भी कहा कि इमरान खान इन चोरों से बहुत बेहतर है. हाँ, उसके पास जो चोर हैं वो अलबत्ता वो इस तरह के लोग हैं कि वो जिन्हें लोग डब्बू कहा करते हैं. ये मैं वो गैर पार्लिमानी अल्फाज कोशिश करूँगा कि ना इस्तेमाल करूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि PDM और इमरान खान को हम एक ही कैटेगरी में देखते हैं. ना वो ठीक थे, ना इमरान खान ठीक है, ना उन्होंने नामूस रिसालत के मामले में फ्रांस के बारे में कोई स्टैंस अपना सामने लाया, ना इमरान खान ने मजम्मत के अलावा कुछ किया. हम लोगों को अभी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा. पूरी उम्मत की तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान है, बिकॉज यू आर द ओनली एटॉमिक कंट्री. तो आपको जो स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लिया गया. Then what? मैं आपको बताता हूँ. एक अंदिया कि मैं तो माशाल्लाह का हामी नहीं, हाँ, लेकिन उसके आए बगैर भी सोल्यूशन नहीं. आइन रद्द नहीं किया जा सकता. मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ. पाकिस्तान, कौन सा सिस्टम मैं बताता हूँ, पाकिस्तान इसका मुतहमिल नहीं है जो ईरान और अफगानिस्तान में हुआ. ईरान पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट था जो शाह ईरान के खिलाफ निकला था. वो इसलिए कामयाब हुआ कि सारे एक बंदे के पीछे थे, एक प्लेटफॉर्म पे. अफगानिस्तान भी इसलिए था कि जब मुल्ला उमर निकले थे तो सारा एक ही स्कूल ऑफ थॉट था जो एक बंदे के पीछे था. पाकिस्तान में हर 20 मिनट के बाद एक ही मसलक के अंदर 600 मसलक पैदा हुए हुए हैं. पाकिस्तान में हर 20 किलोमीटर के बाद एक ही जुबान के अंदर 20 जुबानें पैदा हुई हुई हैं. वो किसके पीछे निकलेंगे? एक मौलवी दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है. इधर यहाँ क्या हल है? यू मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लॉबी एंड ब्यूरोक्रेसी. You must be having a strong lobby in Pakistan armed forces. You must be having a strong lobby in your educational curriculum. The people who are at the helm of affairs जो ये लिख रहे हैं, आपकी जब तक लॉबी स्ट्रांग नहीं होगी, सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. रमेश कुमार माइनॉरिटीज का मिनिस्टर है सर. उसने एक करारदाद सामने लाई कि शराब नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए. सब ने मुतफिका तौर पर नामंजूर कर दिया. पीपल्स पार्टी, PTI एंड PMLN मुतफिका तौर पे. फिर एक करारदाद आई रमेश कुमार की तरफ से जो कि गैर शरई थी कि 18 साल से कम उम्र बच्चा बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए. तो क्या हुआ? मुतफिका तौर पे मंजूर हो गई. तो इससे क्या साबित होता है कि लिबरल लॉबी स्ट्रांग है. पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिफरेंशिएशन है उससे बियॉन्ड उनके अंदरूने खाना आपस में ताल्लुक अच्छा है. तो हमारा वो सिस्टम सामने आएगा. चलो हम लॉबी बना चुके हैं. हमारी स्ट्रॉन्ग लॉबी ISF में भी है, PSF में भी है, MSF में भी है. तमाम सियासी मजहबी जमातों में हमारी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप मेन स्ट्रीम में देखेंगे ये 2023 में एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंशाल्लाह. और करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर हम करवाएंगे इंशाल्लाह. की जो मॉटो है बेसिक फोर्स बिहाइंड द फोर्स. स्टेट यूथ पार्लियामेंट के पीछे कौन सी फोर्स है? मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, इतने बड़े बड़े जलसे कहाँ से होते हैं. देखें, पीर मेहर अली शाह फरमाते थे जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पे हजूर का दस्ते शफ़क़त होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हमें इन 2-2 टके के लोगों की जो कि अफसर हों या कोई भी हों, हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं. तख्त सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में. तो हमें इन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है सर. क्योंकि इनका एजेंडा हर 2 साल बाद नया जर्नल आता है, नया पॉलिसी होती है, नहीं ज़रूरत है इनकी. और जहाँ तक सियासतदानों की सपोर्ट है तो वो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. हमें आज तक 8 साल हो गए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, सिंस आई वाज इन मैट्रिक, तब से मैं आया. हम लोग ये गवाह हैं मेरे साथी, हमने कभी किसी खान मलिक चौधरी का नारा नहीं लगाया. हमारी बात हजूर से शुरू होकर हजूर पे ख़त्म होती है. और हम लोग क्यों इसमें आए? क्योंकि जब उलमा और मशाइख को हमने तकसीम में देखा, एक दूसरे की जड़ें काटते हुए, हमने कहा ठीक है, हमारी दाढ़ी नहीं है, हम बादशाह नहीं है, हम हमारी मूंछें ही सही, हमारे पेंट कोट ही सही, हम आते हैं, हम नौजवानों में उनके अंदाज में बैठ के बात करते हैं, शायद उन्हें इस अंदाज में समझ आ जाए. हम सीरतन मुल्ला और सूरतन मिस्टर बन के आ गए और सिस्टम में घुसे. तैयब अर्दगान इसी तरह घुसा था. ये इंशाल्लाह आपको 2-4 सालों में इसके समरात नजर आएंगे इंशाल्लाह. यूथ इज अ बिग पावर. यही नारा PTI लगाया और यूथ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया और एक्सप्लॉइट भी किए. तो वो तब्दीली का मजा कुछ करकरा हो गया. नहीं हो गया. नहीं, एक दादाजी मेरे उठ के लगाएं यूथ का नारा तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है. एक यूथ उठ के नारा लगाए तो अच्छा लगता है. मैं मस्जिदों में जाता हूँ ना, तो मुझे वो लोग कहते हैं जी ये बच्चों की दस्तार बंदी करें.
میں کہا میں مولوی ہوں، کہتے نہیں. میں کہا عالم ہوں، کہتے نہیں. کہتے مفتی ہوں، کہتے نہیں. میں کہا میں کیوں دستار بندی کروں، میں اس کا اہل نہیں ہوں سر. پیر صاحب کو بلائیں جو اس کے اہل ہیں. اسی طریقے سے جو اچھی کرکٹ کھیلتا ہے یو شوڈ پلے کرکٹ، اور مطلب جو ایڈمنسٹریٹر اچھا وہ ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے. میرا یہی سوال ہے جی، چالیس سال سے میں بڑا پیچھے بیٹھا ہوں کہ بنیادی جو چیز ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ جو معاشرے میں جتنی بھی اس وقت خرابی ہے وہ عدل اور انصاف کا نام ہے، اور انصاف کے حصول کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سر میں آپ کو بہت کلیئر چیز بتاؤں. ہم لوگوں نے برائی کو روکنے کے لیے حد الوسع کوشش کی ہے کہ صرف تقریروں تک رہیں، لیکن جب وہ نہیں رکتی نا تو ہم لوگ جا کے ہاتھ سے بھی روکتے ہیں. ہم لوگوں نے کام سیٹس کا ڈوئل ڈگری ایشو تھا 3000 بچوں کا، وہ خود ریزالو کرایا. گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کے 12000 بچوں کا ایشو تھا، جب وہاں پر ان کے کالج کو پرائیویٹائز کر کے 4000 سے فیسیں 1.5 لاکھ پہ چلی گئی تھیں، اس کا ایشو ہم لوگوں نے ریزالو کرایا. فیڈرل بورڈ میں جب کرپشن کی گئی، پیپر بچوں کو آؤٹ کر دیے گئے تھے، یا عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے، پیسے لیے جا رہے تھے، ان کے ایم ڈی کے دفتر میں گھس گئے تھے ہم لوگ، اور وہ سارے فیصلے واپس کروائے گئے تھے. اس کے بعد میرے دائیں بائیں جو یہ دو بھائی بیٹھے ہیں، 40 شہروں میں 2 مہینے پہلے ان لوگوں نے احتجاج کیا جس کا مرکزی احتجاج HEC کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دفتر کے باہر تھا. اور وہاں پر یہ فیصلہ ہم ان سے کروا کے اٹھے زبردستی کہ بچوں سے ٹیوشن فیس کے علاوہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی. جو 80,000 فیسیں تھیں وہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز، ساری نہیں، آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز میں وہ 40,000 سے بھی کم ہو گئی تھی اس کووڈ کے سینیریو میں. میرا خیال ہے ہم نے لاکھوں بچوں کو 40-50 ہزار کا ایک قسم کا اسکالرشپ کا تحفہ ان کے قدموں میں لا کے رکھا تھا. دس از دا لیسٹ وٹ وی کین ڈو اپنی اس حیثیت میں رہتے ہوئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں عدل و انصاف کے تقاضے جب بین الاقوامی سطح پہ پورے نہیں ہو رہے تھے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ توہین رسالت کی جا رہی تھی، تو یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جو پہلے ہالینڈ ایمبیسی کی طرف جس نے مارچ کیا تھا 2018 میں، اور پھر یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جس نے فرانس کی ایمبیسی کی طرف مارچ کیا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے. تو دس از دا لیسٹ. ہم لوگ دیکھیں، اب بات آتی ریزلٹ اورینٹڈ، کیا آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سر محنت کرنا آپ کا کام ہے، ریزلٹ اورینٹڈ چیز اللہ کے ہاتھ میں، وہ کب آپ کو کامیابی دیتا ہے یہ اس کے اختیار میں. تو یہ ہم کر سکتے تھے جو ہم نے کیا. یہ جتنی ابھی آپ نے کامیابی بتائی ہے، اس میں تقریباً 90% جو ہے وہ طلبہ اور طالبات کی اس کے لیے ہے. میں اوور آل سر میں وہی عرض کروں، مطلب جیسے تھانوں میں ہے، کچہریوں میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہیں. میں نے ایک اندیا دیا، ایک بڑا آدمی جو ہے وہ اس کو تھانے والا کچھ کہہ نہیں سکتا، غریب آدمی کو کئی دن جو ہے وہ اپنے وہ حوالات میں بند رکھتا ہے. اس عدل و انصاف کی بات میں ہم لوگ میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا نام ہی یہ ہے کہ نوجوانوں کی طلبہ تنظیم ہے. یہ دیکھیں، جب ہم لوگ اس ڈومین میں کام کریں تو ہم نے اس ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے. پھر بھی ہم اپنی ڈومین سے نکل کے بہت کچھ کیا، لیکن میں نے شروع میں ایک اندیا دیا تھا کہ آپ 6 مہینے کا انتظار کریں، باقی مسائل بھی ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم مین اسٹریم میں آ رہے ہیں بہت جلد. ہم صرف کچھ چیزوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ہمارا انٹرنل اسٹرکچر سٹرونگ ہو رہا ہے، ہماری لابیز بن رہی ہیں ہر جگہ پہ الحمدللہ. آپ پھر دیکھیں گے 6 مہینے بعد ایک انقلاب کا پہلا قدم رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں. اچھا، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ آپ نے بنائی ہے، تو لازم بات ہے کہ جو میں نے پہلے ان سے کیا تھا کہ پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے. تو ایز اے یوتھ پارلیمنٹ اس کو کوئی رجسٹر کرانے کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ سر ہم آج رجسٹر کرائیں، کل پابندی لگ جائے اس پہ. ہماری جو حرکتیں ہیں، ہم نے تو وقت کے فرعونوں کو صحیح طریقے سے گریبان سے پکڑا ہوا ہے. آپ ہماری اسٹیٹمنٹس نکالیں. نواز شریف ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا جس طرح ہم لوگ لیتاڑ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور جس طرح ہم لوگ سیاستدانوں کو لیتاڑتے ہیں اتنا اسٹیبلشمنٹ شاید نہ لیتاڑتی ہو. تو ہم لوگوں نے تو بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم جو جس حد تک جا سکے ہم لوگ ہیں الحمدللہ. کسی کا لحاظ نہیں کیا. آج تک انہوں نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں؟ ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے آج تک اپنا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا کہ یہ لوگ کہیں انڈیا سے ٹرانزیکشن کرا کے مجھے غدار نہ کہلوا دیں. ہم نے ویک پوائنٹ دیا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنی تنظیم میں یہ پٹتا رہا میرا بھائی کہ بھائی جان پیسے نہیں ہوتے، جلسے کے میں کراؤں گے. میں نے کہا فائنانس سیکٹری پھر بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لیبل ہی نہ لگے ہم پہ. ہم لوگوں نے تو ویک پوائنٹ چھوڑا ہی نہیں ہے. باقی
جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پارلیمنٹ تک جانا ہے، کیسے جانا ہے، پھر میں وہی کہتا ہوں 1 مہینے انتظار کروا لیں. آپ وقت سے بہت پہلے مجھ سے بہت کچھ نکلوانا چاہ رہے ہیں. لاسٹ